حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ شب جمعہ عزیزان محترم، شب جمعہ خدا تعالیٰ نے رحمت اور مغفرت کی شب قرار دی ہے۔ کم سے کم انسان یہ کرے کہ شب جمعہ پہ توجہ دیتا رہے، تاکہ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں مغفرتیں ہم سب کے شامل حال ہو سکیں۔ اس موقع پر وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کے واسطے فیض سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کے لیے، تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں مرحومین کو خدا کی طرف سے اہل بیت اطہار کی شفاعت کے صدقے میں کوئی ہدیہ نصیب ہو سکے، اور اس بہانے سے خدا ہمارے اور آپ کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے۔ کل جمعے کے دن زیادہ توفیقات نصیب ہوں، امام کی کوئی خدمت کر سکیں۔ تمام ان اہداف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پروردگار عالم نے دین مبین کو خاص بنیادوں کے اوپر اور خاص صفات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے دین کے اندر جو سب سے بڑی بنیاد قرار پاتی ہے وہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ دین خدا کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اگر خدا رحمت نہ دکھاتا اور یوں ہوتا کہ وہ عدل و انصاف دکھاتا، عدل کرتا ہمارے ساتھ، تو ہم میں سے کسی نے باقی نہیں رہنا تھا۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ عدل کرے اور کہے کہ جس کا جو حق ہے بس اس کو وہ ملے گا، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم لوگ تباہ برباد ہو جاتے، پوری دنیا تباہ ہو جاتی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس دین کو پیش کیا، تو اس کی رحمت کے نمونے جگہ جگہ ہیں، اور یہ شب جمعہ اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ شب جمعہ میں خدا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ خدا واجب الوجود ہے، وہ خدا ہے، خالق کائنات ہے۔ شب جمعہ ہو یا اتوار کی شب ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ کیوں ایسا ہے کہ اس میں اس کی طرف سے زیادہ رحمتیں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو کوئی بہانہ دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ ارحم الراحمین، پیر کے دن بھی ارحم الراحمین ہے، جمعرات کے دن بھی ارحم الراحمین ہے، جمعے کے دن بھی ارحم الراحمین۔ جب وہ ارحم الراحمین ہے تو جمعے کے دن اب ارحم سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم بندوں کو بہانہ دینا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں ہر روز ملتی ہیں تو ہماری نظروں سے چھپ جاتی ہیں، کوئی چیز ہفتے میں ایک دفعہ ملے تو وہ ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثلا روز عرفہ، عرفے کا دن سال میں ایک دن آئے گا، یا مثلا شب قدر کہ سال میں 3 شبوں کے لیے شب قدر ہے، تو اسی طرح ہفتے میں ایک موقع خدا دیتا ہے جمعے کے دن کے لیے، اور مثلا جمعے کی نماز بیان فرمائی ہے۔ یہ سارے موقع خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ہم اور آپ کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اس کے لیے انجام دیں۔ عام زندگی گزارتے ہوئے ایک دفعہ تو ہوتا ہے، مثلا کوئی فرض کرو دینی طالب علم ہے، اس کی زندگی گزر ہی ایسی جگہ پہ رہی ہے جہاں پر شب جمعہ کے لیے کوئی پروگرام ہوگا، مدرسے کے اندر اس طرح سے ہوگا۔ فرض کریں میں اور آپ ایسے نہیں ہیں، اپنی زندگی میں بالآخر کاروبار ہے، نوکری ہے، کل نوکری پہ جانا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لے۔ 15 منٹ کہیں بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھ لے، کر سکتا ہے تو کسی پروگرام میں شرکت کر لے، نہیں کر سکتا خود سے بیٹھ کے پڑھ لے، اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی دعا ایسی پڑھ لے، کوئی نماز پڑھ لے۔
جس پہ خدا کو یہ دکھائے، خدا کو یہ بتائے کہ خدا تیری شب جمعہ کو میں نے اہمیت دی ہے، میں نے نظر انداز نہیں کیا۔ تو مثلا شب جمعہ کے لیے ایک نماز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر توفیق ہمیں اور آپ کو خدا نصیب فرمائے تو انشاءاللہ اچھی نماز ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں دنیا میں اپنے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہا ہوں، گھر بناتا ہوں، کاروبار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ آخرت میں زیادہ چاہیے مجھے۔ اگر میں یہاں پہ ایک گھر میں رہ رہا ہوں تو یہ گھر تو مجھے 40-50 سال رکھ لے گا اپنے اندر، لیکن میری آخرت کا کیا ہوگا؟ وہاں مجھے زیادہ بڑا گھر چاہیے، ساری زندگی وہاں رہنا ہے۔ اب ممکن ہے کہ یہاں کا گھر مٹی کا ہوگا، سیمنٹ، بجری، سریا، اینٹیں یہ ہوگی، وہاں کا گھر کچھ اور ہوگا، لیکن بہرحال مسکن، رہنے کی جگہ تو مجھے چاہیے۔ میری روح کو بہرحال کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ تو آپ گھر کے ذریعے یہ نہ سوچیں چھت، دیوار، دروازہ، شاید یہ نہ چاہیے ہو، لیکن کچھ اور چاہیے ہوگا مجھے جہاں پہ میں اپنی ابدی زندگی گزار رہا ہوں گا۔ تو اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں، اور اس نماز کو پڑھ کے اس کا ثواب رسول کی امت کے مرحومین کو بخش دے۔ وہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھے، اس کا ثواب بخش دے رسول کی امت کے مرحومین کو۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی ساری امت میں تو الٹے سیدھے لوگ بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ تو بھئی یہ خدا کا کام ہے، وہ چھانٹ لے گا خود ہی، اس کو مجھے چھانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ تو کیا کریں کہ یہ نماز پڑھ کے ثواب کر دیں۔ نماز کیا ہے؟ سادہ سی ایک نماز ہے، سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ سورہ حمد پہلے پڑھیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ یہ 3 سورہ پہلی رکعت میں، یہی 3 سورہ دوسری رکعت میں بھی، حمد، کافرون، اخلاص۔ جمعے کی شب کو پڑھیں اور اللہ کے رسول کی امت کو ہدیہ کر دیں۔ 5 منٹ لگیں گے میرے خیال میں، سونے سے پہلے پڑھ لیجیے تو شاید اللہ آپ کو نصیب فرما دے۔ اس کے اوپر ثواب میں لکھا ہے کہ خدا انشاءاللہ ایسے ایک شخص کو اس کی زندگی کے بعد ایک بہت بڑا محل نصیب فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ محل کا مطلب پیلس نہیں ہوگا، محل کا مطلب کچھ اور ہوگا، بہت پرسکون زندگی، بڑی ابدی پرسکون، پر آسائش زندگی، آرام دہ زندگی۔ جو بھی ہے خدا کا وعدہ خود جانتا ہے وہ ہمیں کیا دے گا۔ تو میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس محل میں کتنے بیڈ رومز ہوں گے، کتنے لان ہوں گے، کتنے باغ ہوں گے۔ یہ مجھے پتہ ہے، جو مجھے چاہیے وہ خدا کو پتہ ہے، اور خدا کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اب میں اس کی ڈیٹیلز میں کیوں جاؤں؟ اس کا نام قصر منیف کہتے ہیں ویسے، لیکن بہرحال انشاءاللہ جو حقیقت ہے وہ خدا جانتا ہے۔ ہمارا کام انجام دینا ہے، تو جو انجام دینا ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، شب جمعہ کو، اور ایک شب جمعہ نہیں، اپنی زندگی کی عادت بنا لیں انشاءاللہ، تو خدا نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دین مبین کے اندر خدا بندے میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بعض اوقات انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لینا چاہیے کہ خدا میرے اندر کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے اس نے اخلاق میں بیان کر دیا۔ قرآن کریم میں اس بات کو آپ نکال سکتے ہیں، خدا کیا پسند کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا۔ مثلا فرماتا ہے لا یحب المقسطین، فرض کر لیں کہ خدا ناانصافی کرنے والوں کو، غلط طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی عدل کے خلاف جائے خدا پسند نہیں کرتا، ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بنیادیں خدا کے دین میں ہیں کہ یہ بنیاد خدا کو بہت پسند ہے اور یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ کچھ ایسی بنیادیں ہیں خدا کو یہ بہت پسند ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ہمیں وہ ڈھونڈ لینی چاہیے کہ جو اس کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے، اور جو بالکل پسند نہیں ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں پسند ناپسند کو بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ بھئی ایک دفعہ پسند ناپسند ہماری اور آپ کی ہوتی ہے، سامنے والے کی بھلائی ہے یا نہیں ہے اس سے سروکار نہیں ہوتا۔ دنیاوی مثال دے دیتا ہوں، فرض کرنے کہ بھئی مجھے نیلا رنگ پسند ہے، تو کوئی میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کیوں پہن لیا، مجھے تو نیلا پسند ہے۔ وہ مجھ سے کہے گا کہ بھئی اچھا میں نیلا پہنوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، پسند مجھے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم انسان ایسے ہیں، مجھے یہ پسند ہے تو تمہیں کیا ملے گا؟ جو کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اس کا نہیں پتا اسے کیا ملے گا، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔
خدا کی پسند ناپسند ایسی نہیں ہے کہ خدا کو کچھ پسند ہے مجھے کچھ ملے گا نہیں ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہے. نہیں، اصل اس کو وہی کچھ پسند ہے جو میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. اگر وہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے اندر سچائی پسند ہے تو یہ خدا کو پسند ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو سچائی پسند ہی اس وجہ سے ہے کہ سچائی میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی. اس لیے اس کو پسند ہے کہ میں سچا بنوں. تو وہ چاہتا ہے مجھے کمال پہ پہنچا. بالکل آپ اپنے بچے کی طرح سوچیں. مثلا آپ کا بچہ کوئی کام کرتا ہے جو اچھے ادب کی نشانی ہے. مثلا اس نے بڑا اچھا کام کیا، فرض کرنے اس نے کسی مظلوم کا ساتھ دیا، کسی غریب کا ساتھ دیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، یہ مجھے بہت پسند آیا. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو میرے اس کام سے کیا ملا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، یہ آپ ہی کو مل رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کو مل رہا ہے اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے. آپ کی کامیابی مجھے پسند ہے اس لیے مجھے یہ حرکت پسند آئی، اس سے آپ کو کامیابی ملنے والی ہے. ہم خدا کی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. خدا اگر ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو، اسے کچھ ملنے والا ہے میری نماز سے؟ میری نماز سے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا ملنے والا ہے، اس کو کیا ملے گا. تو اپنے کا نہیں پتا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے. لیکن خدا کو نماز اس لیے پسند ہے کہ اس سے مجھے کچھ مل سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کرو تاکہ تمہیں کچھ ملے، تو اس کو سچائی پسند ہے. اب میں آتا ہوں، دین خدا میں کوئی دو بنیادیں ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز خدا کو بہت پسند ہے، ایک چیز بالکل پسند نہیں ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک چیز خدا کو ذرہ بھی پسند نہیں ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مجھے اتنی سی بھی پسند نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے وجود میں اتنی سی بھی ہونا غلط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے. خدا کو غرور پسند نہیں ہے، خدا کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، ذرہ بھی ہو پسند نہیں ہے اسے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ بھائی جس کے اندر یہ تکبر ہوگا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی زندگی میں کامیابیاں نہیں آئیں گی، وہ اپنے کمال کے کسی راستے کو طے نہیں کر سکے گا. اس کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اب میں تکبر کو تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، اس کو کیا پسند ہے؟ اس کو انکساری پسند ہے. اس کو انکساری پسند ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں تواضع بھی کہہ سکتے ہیں. تواضع بھی پسند ہے. البتہ ایک تواضع مہمانداری کو کہتے ہیں، مہمان آ گیا اس کے سامنے چیزیں رکھنا، یہ سب تواضع نہیں. اس کے مقابلے میں تواضع یعنی انکساری. یہ تواضع انکساری اسے پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ جب تکبر کو بیان کریں گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی وہ کیوں پسند ہے اس کو. لیکن صرف اجمالاً عرض کریں کیوں تواضع اور انکساری پسند ہے، تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں اور اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا ذہن تھک گیا ہوگا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. برسوں سے بولتے بولتے بولنے والے کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کب لوگوں کا دماغ تھکنے کی جگہ پہ آ رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی اب اگر 5-6 منٹ اور چلانا ہے نا تو یہ بیچارے انڈر پریشر جانے والے ہیں. تو ہم لوگ اس موقع پر اللہ کی طرف سے نورانیت لینے کے لیے کہ چلو ہماری بات تھوڑی سی رک جائے، خدا کی نورانیت نصیب ہو جائے، ان کے دماغ تازہ ہو جائیں گے اور ذکر نبی اور آل نبی کے ذریعے سے مجلس دوبارہ تازہ ہو جائے گی. تو ہم لوگ درود بھجوا دیتے ہیں. ایک دفعہ پھر شب جمعہ درود بھیجیں محمد و آل انکساری اور تواضع کو میں اس عنوان سے دیکھتا ہوں کہ ایک وہ انکساری اور تواضع ہے جو انسان بندوں کے سامنے کرتا ہے، وہ ہے جو خدا کو بہت پسند ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ فرض کریں میں اپنی موت کو سوچ رہا ہوں. ہر انسان کے لیے اچھا ہے اپنی موت کو سوچے. موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب مرنا نہیں ہے. موت کا مطلب کہیں اور جانا ہے، ایک جگہ سے نکل کے کہیں اور جانا ہے. اس کو سوچنے میں کیا برائی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا کہیں اور جاؤں گا. مثلا ابھی 4 دن بعد سفر کروں گا. اب چونکہ میں 4 دن بعد سفر کروں گا تو اپنے سفر کو سوچوں یا نہیں سوچوں؟ سوچوں تو منصوبہ بناؤں گا نا. مجھے لمبا سفر پہ جانا ہے ابھی پاکستان سے باہر، فرض کرنے 30 دن لگے، 1 مہینہ لگے، تو مجھے اس کو سوچنا پڑے گا نا. تو یہ سوچنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے نکل کے کہیں اور جانا ہے، یہ میرا سفر ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، 100% کنفرم
جسے کہتے ہیں ٹکٹ کٹا ہوا ہے، ڈیٹ دیکھنے کی دیر ہے، ڈیٹ نہیں پتہ ہے ابھی، باقی تو سب کچھ کٹا ہوا ہے۔ تو اب اگر میں اپنی موت کے لیے سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں خدا کے سامنے کیا پیش کروں؟ اچھا، میں اپنے اعمال کو کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ جو فرشتے ہیں یہ جب انسپیکشن کرتے ہیں تو یہ بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، یہ انسپیکشن میں ہلکی پھلکی انسپیکشن نہیں کرتے۔ تو ایک آدمی کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ قیامت کا جیسے منظر ہے اور لوگ اپنے اپنے اعمال ٹوکروں میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب تو شاید آج کے بچے کو ٹوکرا سنبھالنا بھی سمجھانا بھی مشکل پڑ جائے گا۔ پہلے زمانے میں ایک ڈنڈی لگا کے دو اس کے نیچے لٹکا لیا کرتے تھے، تو بڑی بڑی بھاری بھاری چیزیں وہ بیلنسنگ کر کے لے جایا کرتے تھے۔ تو دو ٹوکرے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اس میں پھل بیچتے تھے، ابھی بھی کہیں کہیں شاید کوئی نظر آتا ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگا جیسے سب اپنے ٹوکرے لے کے جا رہے ہیں اس طرح سے نا، لگا لگا کے۔ کہنے لگا کہ وہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے جو ٹوکرے ہیں وہ اتنے اوپر تک نہیں بھرے ہوئے، میرا والا کافی بھرا ہوا ہے۔ تو مجھے اطمینان تھا کہ میرا کام چل جائے گا۔ کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں لے جانے دیتے ہم لوگ، ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ بھائی کیا لائے ہو کیا نہیں لائے ہو، دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی یہ نکال لوں گا میں، ایک آدھ خراب نکلے گا تو یہ نکال لے گا۔ تو اس نے ہٹایا اور اس نے ایک دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو قبول نہیں ہے، اس کے اندر تو ریاکاری کا کیڑا لگا ہوا ہے، تم نے یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں کیا، یہ ہم پھینک رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس بہت ہے، پھینک دو کوئی بات نہیں۔ تو اس نے ایک اور اٹھایا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ اس میں حرام مال لگا ہوا ہے، یہ جو ہے نا یہ قبول نہیں ہوگا، یہ بھی نکالنا پڑے گا۔ اس نے کہا نکال دو کوئی بات نہیں، ابھی بہت ہے۔ پھر اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ بھائی وہ تو کچھ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے اور وہ نکالے جا رہا ہے۔ تو کہنے کا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تھوڑا خیال کرو کہ یہ سبھی کچھ نکال دو گے میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا جب اپنا ٹوکرا بھر رہے تھے، وہاں سے بھر کے الٹی سیدھی چیزیں لے آتے ہو، یہاں ہمارے سامنے کہہ رہے ہو کہ ہم خیال کریں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم انسپیکشن ٹائٹ کریں گے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا کہ تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں پڑ گیا کہ بندے خدا میرے پہ رحم کر، میں دوبارہ پیچھے واپس نہیں جا سکتا، میں بس ٹوکرا خالی کر دیا تو نے تو اس طرح سے۔ تو کہنے کا کہ میں نے خواب میں اس کے پاؤں پڑ گیا کہ میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو۔ کہنے کا اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی اور میں سوچنے لگا کہ واقعہ اگر میرے ساتھ یہی ہو گیا تو کیا ہوگا پھر۔ اب میں اپنے لیے سوچتا ہوں، ہر انسان اپنے لیے سوچتا ہے کہ واقعاً انصافاً کوئی ڈھنگ کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے آج تک؟ حقیقت میں اگر کوئی پوچھے کون سے ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ ڈھنگ کا کام یعنی جس کو کہیں گے میں کہوں 100% صحیح، یہاں رزق کا پتہ نہیں ہے، کمائے شمائے کا پتہ نہیں کہ کیا کما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ہمارے کھائے پیے کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا کھا رہے ہیں، دلوں کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے وہ تو خدا شکر ہے ستار العیوب ہے، ورنہ شاید بیٹھنا مصیبت ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، میری برائیاں سب کو نظر آ جائیں، کون میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے؟ تو انسان آخر میں جا کے سوچتا ہے بھائی کہ اعمال میں سے ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان حساب کرے کچھ ہے نہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پلے میں کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس بندھا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اب خدا کو دینے کے لیے کیا ہے پھر؟ خدا کو دینے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ کیا؟ اعتراف کہ نہیں ہے، بس۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں جو کچھ بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹڈ ہے، چلنے والا شاید نہ ہو۔ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا سے کہہ دیں کہ بھائی یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ جو آپ قبول کریں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کون کرے گا؟ جس میں تکبر ہوگا وہ یہ قبول کرے گا؟ نہیں، وہ تو یہی کہے گا میں بڑا ہوں۔ متکبر کا کام ہی یہی ہے، کیوں کہتا ہے میں اونچا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، سب میرے سامنے حقیر ہیں۔ تو اب جو انسان تکبر اپنے اندر رکھے ہوئے ہے وہ خدا کے سامنے یہ انکساری کب دکھائے گا کہ خدایا میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس خاطر تکبر مصیبت آور ہے، آخرت میں تباہ کرنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ آخر تک اکڑتا رہے گا میرے پاس کچھ ہے کچھ نہیں۔ انکساری اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس نہیں ہے، وہ خدا سے کہہ دے گا خدایا جو بھی ہے قبول کرتا ہوں کہ نہیں ہے،
اب یہ نہ ہونے کا اعتراف یہ مجھ سے قبول کر، خدا اسے قبول کرتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی خامی اس کا اعتراف کر رہا ہے، استغفار اسی کو کہتے ہیں کہ میں خدا سے کہتا ہوں خدا مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اب میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں نماز عرض کی، شب جمعہ کی نماز۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ استغفار کرو۔ جتنا زیادہ انسان سچے دل سے استغفار کرتا رہے گا اس کے وجود کی معنویت، نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی زندگی کے کام آسان ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں استغفار کے اوپر جو کچھ نتائج ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ روزانہ کوئی بھی وقت رکھ لیجئے، 70 دفعہ استغفار کر لیں، 70 دفعہ استغفار کر لیں، گناہوں کو یاد کر لیں۔ اور اس کا ایک طریقہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پتہ نہیں یہاں پہ دوبارہ ابھی نہ کہہ دو، پچھلے سال کہا ہو کب۔ یوں سوچیں 10 دفعہ استغفار کرے، کل کے گناہوں کو یاد کرو۔ 10 دفعہ استغفار کرے کہ کل جو گناہ کیے تھے اس کے لیے 10 دفعہ، پچھلے ہفتے جو گناہ کیے تھے 10 دفعہ اس کے لیے، پچھلے 6 مہینے میں جو گناہ کیے 10 دفعہ اس کے لیے، پچھلے سال جو گناہ ہوئے 10 دفعہ اس کے لیے۔ 70 دفعہ تک پہنچتے پہنچتے پیدائش پہ آ جائے۔ امید ہے کہ اگر ساری زندگی یہی کرتا رہے تو شاید گناہوں کی کچھ استغفار خدا قبول کر لے۔ کوشش کرے جب یہ استغفار کر رہا ہو تو تھوڑے گناہ یاد کر لے، اللہ کے سامنے رو لے۔ خدا کو تضرع پسند ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا یہ اس کو پسند ہے۔ متکبر نہیں کر سکتا، متکبر انسان اکڑا رہتا ہے۔ جو انسان متکبر ہوتا ہے وہ تضرع نہیں کرتا، وہ منیب نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا نہیں ہوتا۔ ان کے ساری فائدہ دیتی ہے انسان کو۔ تو عزیزان محترم، آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہے مجھے آپ کے بارے میں ایک پرواہ لگی رہتی ہے کہ آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ آتے ہیں۔ میرا جیسا طالب علم اگر آپ کو دین نہ دے سکے تو کل خدا مجھے پکڑ لے گا، مجھ سے کہے گا کہ بھئی اتنے لوگ تمہارے سامنے آتے تھے ہمارے نبی کے نام پر، ان کی اولاد کے نام پر دین لینے کے لیے، تو تم لوگوں نے دین کیوں نہیں دیا؟ تو میرے دل میں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اس معاملے کے اوپر کہ دین کیوں نہیں دیا، دین دے دینا چاہیے تھا۔ تو دین کا ایک حصہ بنیاد کیا ہے؟ تکبر نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اندر تکبر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا اور عرض کروں گا۔ اور انکساری ہونی چاہیے، اور انکساری کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں نے عرض کیا روزانہ 70 دفعہ استغفار کرنا سیکھیں، کسی دعائے قنوت میں رکھ لیں۔ مثلا فرض کریں کوئی مستحب نماز شب جیسے آپ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی اور نماز رکھ لیجئے، ضروری نہیں ہے ساری دنیا کا دین صرف نماز شب سے پورا ہوتا ہو۔ کوئی کہے کہ میں نماز شب نہیں پڑھتا تو میرا دین ہی ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز شب بہت فضیلت کی بات ہے، کوئی اور نماز پکڑ لو، عشاء کی نافلہ میں کر لے، بیٹھے بیٹھے 2 رکعت ہوتی ہے اس میں کر لے، کسی اور نماز میں رکھ لیں۔ تو دعائے قنوت میں مثلا خدا کے سامنے گڑ گڑائے، استغفار کرے، اتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لے آئے گا اگر تم استغفار کرو۔ استغفروا اللہم صل علی محمد مجھے بعض اوقات تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی بھر میں مصیبتوں کے لیے گھومتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مثلا کسی کو نوکری کی پریشانی ہے، نہیں معلوم کسی کا بچہ تربیت یافتہ نہیں ہے، کسی کی اولاد کی شادی ہوئی ہے تو مصیبتیں ہو گئی ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو مصیبت ہو گئی ہے۔ اتنی مسائل ہیں زندگی کے اندر۔ بھئی سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ نے نسخے دیے ہوئے، ان نسخوں پہ عمل کرو۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی میں نے عمل کیا اور میری مشکل دور نہیں ہوئی، چلو یہ خدا کا معاملہ، وہ تمہیں دے گا، نصیب کرے گا، لیکن جو عمل نہیں کر رہے وہ عمل تو کریں پہلے۔ تو زندگی کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے استغفار کریں۔ ہم لوگوں کے اندر ایک روح ہے بدن کے ساتھ، ہمیں معلوم ہے ہم لوگ بدن نہیں ہیں، ہمارے بدن تو گل سڑ جائیں گے، البتہ خدا بدن کو بھی گلنے سڑنے نہیں دیتا۔
اگر کوئی صحیح بندہ ہو تو خدا قبر کے اندر 1000 سال کے بعد بھی اس کے بدن کو گلنے سڑنے نہیں دیتا۔ شہر رائے میں شیخ صدوق جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان کی قبر جب نکالی تھی تو میرے خیال میں 950 سال کے بعد ان کی قبر شکاف ہو گئی تھی، گر گئی تھی، تو اس کو نکالنا پڑ گیا تھا جنازے کو 900 یا 950 سال کے بعد۔ ابھی میرے ذہن سے صحیح دقائق ذہن میں نکل رہے ہیں۔ شہر رائے کے اندر سوچیں، شہر رائے کے اندر ایک قبر ہے، تقریباً 950 سال دفن ہونے کے بعد اس قبر کو کھولنا پڑ گیا، مردے کو نکالا۔ تو جب مردے کو نکالا، عالم تھے، اب میرے ذہن میں شیخ صدوق آ رہا ہے یا کوئی اور ہوں گے، تو انگوٹھے کیا ناخنوں کے اوپر جو خضاب تھا وہ رنگ بھی باقی تھا۔ باڈی تو صحیح تھی، جسم تو صحیح تھا 900 سال کے بعد، ناخنوں پہ جو مہندی لگا کر خضاب کیا ہوا تھا وہ باقی تھا۔ اب رنگ تو کبھی زندہ آدمی رنگ لگائے تو وہ باقی نہیں رہتا 6-7 دن کے بعد، لیکن وہ مردہ، اس مردے کی وجہ سے جو رنگ باقی نہیں رہتا خدا نے اس کو بھی باقی رکھا ہوا تھا، وہ بدن بھی گلنے جڑنے نہیں دیتا ہے۔ اچھا یہ تو آپ کہیں گے بھائی یہ شہر رائے تھا، شیخ صدوق تھے، یا مثلا جو بھی عالم تھے وہ بڑے، مجھے کراچی کے لوگ پتہ ہے، کراچی کی رہنے والی ایک خاتون پتہ ہے، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، کہنے کا کہ بھائی ہم نے ماں کو دفنایا یہ کہہ کر کہ ہم کربلا میں دفنائیں گے۔ جنگ چل رہی تھی ایران عراق کی، کربلا جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، جنگ ختم ہوئی، اس بندے خدا نے پھر دوبارہ کہا کہ میں اپنی ماں کو لے کے جاؤں گا۔ وہ خود جو ہے وہ PIA میں تھے، ایئر لائن میں تھے، کہنے کہ اور انتقال جدہ میں ہوا تھا، تو جدہ سے پاکستان لے کر آئے تھے، یہاں پہ دفنایا تھا امانتاً کہ ہم 2 سال کے بعد پھر واپس جب بھی موقع ہوگا لے کے جائیں گے۔ تو کہنے کہ جب جدہ سے ہم نے باڈی کو لوڈ کیا تھا تو باڈی کا وزن کیا تھا، وہ خود ایئر لائن میں ہوتے ہیں، ان کو تمام تفصیلات یاد تھیں، کہنے کہ ہم نے وزن کیا، پھر یہاں پہ لا کے دفنا دیا، تو 2 سال کے بعد موقع ملا کربلا میں دفنانے کے لیے، تو کہنے کہ ہم نے دوبارہ نکالا، جب دوبارہ نکالا کہ ہم عراق لے کے جائیں تو دوبارہ وزن کیا باڈی کا، اتنی باڈی صحیح تھی کہ کہنے کہ صرف 2 کلو وزن کم ہوا تھا 2 سال میں، چہرہ تو صحیح تھا ہی تھا۔ بھائی یہ جو خون اندر دوڑ رہا ہے نا، یہ کئی لیٹر خون ہے، صرف یہ خون خشک ہو جائے نا تو 4-5 کلو تو ویسے ہی کم ہو جائے گا، خدا نے یہ بھی ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ خدا کا نظام کچھ اور ہے۔ تو میں تو ابھی کہا نا کہ تو ہم لوگ 2 ہیں، ایک بدن ہے، پیچھے روح ہے، یہ بدن تو گل سڑ جائے گا، تو اچانک مجھے یاد ہے کہاں گل سڑ جائے گا، اگر ڈھنگ کے انسان بن جائے تو خدا تو بدن بھی نہیں گلنے سڑنے دیتا ہے، یہ بھی بچ جاتا ہے۔ میں نے بتایا یہاں پہ مثال ہے۔ اچھا روح تو باقی رہے گی، تو آپ استغفار کرو تاکہ آپ کی روح نورانی ہو جائے، آپ کی روح کی نورانیت بڑھے۔ کل آپ کو قیامت کے دن اس سے پہلے برزخ میں جانا ہے، محشر میں جانا ہے، تو یہ سب کام میں اور آپ کریں۔ اچھا اگر ہم یہ کریں گے نا کہ دنیا تو ویسے ہی حل ہو جائے گی، اتنا دنیا کے پیچھے پریشان ہو رہا ہے، یہ ویسے ہی حل ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کے دین میں بنیاد ہے، تکبر سے بچے اور تواضع کو اپنے اندر، انکساری کو اپنے اندر لے کر آئے۔ اچھا اب تکبر سے کیسے بچیں؟ اور میں تربیت کا معاملہ تھا، بچوں کی تربیت پہ بات کر رہا تھا، تو خاص کر تھوڑا سا ہم لوگ موضوع سے باہر نکل آئے تھے، لیکن یہ کہ چونکہ شب جمعہ تھی تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئی تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے، میں نے عرض کر دی۔ تربیت کے اندر اس کے اوپر دیکھتا رہے، بچہ چونکہ جوان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ثابت کرنے کی کوشش میں بعض اوقات شیطان اس کو دھکا دے کر تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ مثلاً فرض کر لیں کوئی بچہ ہے جو کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، تو بہت چانس ہے کہ اس کو شیطان متکبر بنانے کی کوشش کرے گا۔ یا مثلاً کوئی بچہ ہے جس کی ڈرائنگ اچھی ہے، بچہ ہے بچی ہے ڈرائنگ اچھی ہے، یا مثلاً جسمانی طور پہ خوبصورت ہے، چہرہ اس کا اچھا ہے، شیطان کوئی موقع چھوڑے گا نہیں اس کو تکبر میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ جو تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، والدین ہیں، جو اطراف میں لوگ ہیں، اس کے مخلص ہیں، ان کو یہ دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بچہ تکبر میں پھنس جائے۔
کیونکہ اگر وہ متکبر ہو گیا نعوذ باللہ تعالیٰ تو زندگی بھر کے لیے ایک عذاب آ گیا، یہ بچہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے کہ بھئی بچے میں تکبر نہ آئے۔ البتہ تکبر کے مقابلے میں ایک اچھی صفت بھی ہے، تکبر کی جیسی ملتی جلتی، گرچہ وہ نہیں ہے بالکل، اس کی جیسی ایک اچھی صفت ہے، وہ یہ کہ بچے کو اپنے آپ کو ذلت میں نہیں ڈالنا چاہیے، بچے کے اندر شرافت ہونی چاہیے، کرامت، جس کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، شرافت دی۔ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بچے اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں پھر وہ گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو بچے کے اندر شرافت ہونی چاہیے، کرامت ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کو تشخیص دینا ہوتا ہے، ڈسٹنگوش کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو حرکت ہے بچے کی شرافت اور کرامت پر ہے یا خدا نہ کرے تکبر پر ہے۔ اب میں ایک مثال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مثلا آپ نے کچھ بچے دیکھے ہوں گے، ان کے سامنے کوئی چیز رکھیں تو وہ فوراً لپکتے ہیں، چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے۔ اچھا میں نے کچھ بچے ایسے دیکھے ہیں جس پہ سب لپک رہے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے، ویٹ کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات میری مثالیں شاید اتنی مقدس قسم کی نہیں ہوتی، لیکن میں نے جانوروں کے اندر کچھ چیزیں دیکھی ہیں، نوٹ کرتا ہوں، میں دیکھا ہوں جانور بھی عجیب ہے اور جانوروں سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے۔ بہت معذرت چاہتا ہوں میں، مثلا ہمارے گھر میں چند جانور رہتے ہیں کبھی کچھ نہ کچھ وقت پہ، تو میں دیکھتا تھا کہ ایک، بہت معذرت کے ساتھ، ایک جانور تھا، اس کے 2-3 بچے ساتھ تھے، تو ہم لوگ جب کھانا ڈالتے تھے تو بچے لپکتے تھے، لیکن جو جانوروں میں بچوں کا باپ تھا وہ انتظار کرتا تھا، جب سارے بچے اپنی اپنی اٹھا کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے پھر جا کے وہ کھاتا تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ جانور کا باپ ہونے کے ناطے بھی متین ہے، اس کے اندر متانت ہے، اور یہ اپنے بچے کو ایک ہاتھ بھی مارے تو اس کا کوئی بچہ رکے گا نہیں یہاں پہ، لیکن اس میں اتنی شرافت، اتنی، جس کو معذرت کے ساتھ اس کا بزرگواری ہے کہ یہ کہتا ہے پہلے بچے لے لیں، بچ جائے گا میں بھی کھا لوں گا۔ جانور بھی یہ کرتا ہے، کاش ہم انسانوں کے اندر یہ شرافت اور متانت آئے۔ تو مثلا 4 چیزیں رکھی گئی ہیں، بچے لپکتے ہیں، آپ کسی بچے کو دیکھیں گے کہ نہیں وہ نہیں لپکے گا اور وہ انتظار کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ فارغ ہو لیں، بچ گئے میں لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوٹ کریں، بعض بچے بہت عجیب و غریب ہیں، ان کے اندر طبیعتاً اللہ نے بزرگواری رکھی ہوتی ہے، شرافت رکھی ہوتی ہے، متانت رکھی ہوتی ہے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے بچہ ایسا نہیں ہے تو کیا برا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہے، نارمل ہے، بچہ لپکے گا، بچے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن کچھ بچے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، ان مختلف بچوں کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، ان کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ ہاں متکبر نہ ہو کہ وہ کہے کہ جب تک کوئی مجھے نہیں دے گا میں نہیں لوں گا، مثلا اکڑ کے کھڑا ہوا ہوا، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، اس سے کہ نہیں بھائی سب لیتے ہیں تم بھی لے لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس میں متانت اور شرافت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، متانت اور شرافت کارآمد ہے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ بچپنے میں ایک محلے میں رہا کرتے تھے، تو وہاں پہ مجلس میں تبرک کے اوپر بچے بھاگم پیل کرتے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور بعض بچے بالکل نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے کھڑے رہتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے باری آ گئی، لائن لگ گئی تو لے لیں گے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں جانے دیں۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، تربیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ البتہ تکبر میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں روایت کا، اور آپ کی ذہن تمام کروں۔ جب بھی انسان متکبر ہوتا ہے روایت کے مطابق، میں تعجب کرتا ہوں 1400 سال پہلے ہمیں یہ سب چیزیں پتہ چل گئی تھی، کاش 1400 سال مسلمان اس پہ محنت کرتے رہتے تو تکبر ہماری آبادی سے ختم ہو جاتا۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی متکبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اپنے اندر کسی چیز میں ذلیل ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی کمی نہ ہو متکبر نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کیا مطلب؟ تکبر کسی کمپلیکس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جو انسان تکبر دکھاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی کمپلیکس ہے،
یہ اپنے آپ کو کہیں کمزور سمجھ رہا ہے، اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کیا دکھاتا ہے؟ تکبر دکھاتا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، اپنے اوپر رکھ کے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ وہ یہ کہ مثلا میرے جیسا آدمی اگر تکبر دکھائے تو ممکن ہے اس کے اندر علم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، تو اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کیا کرے گا؟ تکبر دکھائے گا، دوسروں کو دکھائے گا جیسے میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ جب بھی انسان تکبر دکھاتا ہے اندر کی کسی ذلت کو چھپانے کے لیے دکھاتا ہے۔ ایک اور مصیبت ہے، روایت کہتی ہے تکبر دکھانے والا ہمیشہ ذلیل ہوگا، ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر تم طاقت میں تکبر دکھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کمزوری کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اگر کوئی طاقت میں تکبر دکھائے، تکبر کا فی الولایہ ذل فی العزل، طاقت میں تکبر دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کمزوری کی ذلت آئے گی، ختم۔ تو یہ جو متکبر انسان ہوتا ہے یہ اپنے اندر کمزور ہوتا ہے، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے تکبر دکھاتا ہے، لیکن جب یہ تکبر دکھاتا ہے تو پھر مصیبت یہ ہے کہ اب اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس کے سامنے طریقہ کار کیا ہو؟ اگر انسان اپنے اندر کمزوری احساس کر رہا ہے اسے چاہیے خدا کی پناہ مانگے، بجائے تکبر دکھانے کے حقیقت کو قبول کر لے، اعتراف کر لے، انکساری رکھے اپنے اندر۔ کیا ضرورت ہے تکبر دکھانے کی؟ تو عزیزان محترم ہم اور آپ اس کام کو کریں۔ اچھا اب ایک اور مشکل ہے، یہ تو ہم نے کہا کہ بچے میں تکبر ہو تو ہم اس کا علاج کریں کسی طریقے سے، اگر تربیت کرنے والے میں تکبر ہو اب کیا ہوگا؟ باپ میں تکبر ہے، ماں کے اندر تکبر ہے، تو یہ بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ بچہ تو خود بخود غلط چیز سیکھ لے گا، اور بچہ جو غلط چیز سیکھے گا تو یہ غلط چیز آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ یہ چیک کریں کہ بھئی ہمارے اندر کہیں تکبر تو نہیں ہے۔ اپنے اندر تکبر کو چیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ کو کہیں کسی جگہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع مل رہا ہے، خاموش رہو تاکہ یہ چیک ہو جائے کہ تکبر ہے یا نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ، آپ کے سامنے لوگ احترام کر رہے ہیں، آپ کسی اور کا احترام کرو۔ متکبر نہیں کرے گا، متکبر سوچے گا میں نے اگر کسی اور کا احترام کیا نا تو لوگ جو میرا احترام کر رہے ہیں پھر وہ اس کا کریں گے۔ متکبر نہیں کرے گا۔ تکبر سے بچے انسان، کیوں؟ ذلیل کر دیتی ہے، اور متکبر اپنی آگ میں خود جلتا ہے، خود جلنا پڑتا ہے۔ دسیوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ متکبر انسان جس چیز سے بچنے کے لیے تکبر دکھاتا ہے اسی میں پہلے پھنس جاتا ہے۔ تو انسان اپنے اندر تواضع کو رکھے، انکساری کو رکھے، معاملے کو خدا پہ چھوڑ دے۔ متکبر صحیح معنی میں کیا ہے؟ مشرک ہے۔ متکبر مشرک ہوتا ہے، کیوں؟ اگر اس کو خدا پہ اعتماد ہے تو اپنا جو ہے وہ دکھا دے، خدا سنبھال لے گا۔ خدا پہ اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اس پہ اعتماد کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اکڑ دکھاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا؟ یہ بات غلط ہے۔ تو جن بچوں کے اندر ہم تربیت کر رہے ہیں ان کے اندر بھی تواضع انکساری لے کر آئیں، اور خود اپنے اندر بھی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا اچھا ہے کہ اللہ لطف و کرم کر دے گا اور ہماری زندگیوں کو آسان کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے یہ ہم اور آپ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ہم اور آپ ہی ہوتے ہیں جو معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ بہتر انسان بننا شروع کر دیں چھوٹے چھوٹے قدم سے، معاشرہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم کیا ہیں؟ یہی جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیں تو بہت بڑے بڑے کام کرنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں کیسی ہیں؟ بھائی جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عمل میں آتی ہیں تو بڑے کام ہوتے ہیں، ورنہ بڑے کام بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جائزہ لیں، خدا نے موقع دیا ہے، شب جمعہ بھی ہے، اپنا انالیسس کریں کہ بھئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میری اولاد کے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ اچھا اگر ہے تو کیا کریں؟ سادہ سے ایک کام کر لیں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے تو اپنی آخرت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے۔ جتنا آخرت کو یاد کرے گا تکبر ختم ہوگا۔ کیوں؟ اس کے سامنے جانے والا ہے جو حساب کرے گا، وہ حساب کرے گا تو یہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ خدا نے ہمارے ایک تکبر پر اگر ہمیں سزا دینا شروع کر دی تو ہمیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، رحمت کی شب ہے، اللہ سے طلب کر سکتے ہیں اور
اس سید الشہداء کے نام پر بیٹھنے کے صدقے میں خدا سب کچھ دیتا ہے۔ لوگ یہاں پہ آ کے دنیا مانگیں گے، عالم پہ جا کے دنیا مانگیں گے۔ آپ جب یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور مثلا مولا کی زیارت پہ تشریف لے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اربعین پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ خدا و تعالی ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے۔ وہاں پہ جا کے دنیا نہ مانگیں، وہاں پہ جا کے نفس کی اصلاح مانگیں۔ تو مولا آپ کے فرزند کے لیے تیار ہونا ہے ہمیں، اور ان کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نفس خاضع ہوں، ہمارے نفس متواضع ہوں، انکساری ہوں ہمارے اندر، ہماری اولاد کے اندر۔ البتہ یہ ہے کہ جو سید الشہداء کے غم میں رونے والے ہیں، خدا ان کو ویسی پناہ دے گا، تکبر سے بچا لے گا۔ سچے دل سے اگر کوئی سید الشہداء کے غم میں رونے والا ہو، میرا اپنا یہ خیال ہے اس کے دل میں تکبر آنا ہی نہیں چاہیے، آئے گا ہی نہیں، سچے دل سے روتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی عظمت سب کے سروں کو جھکا دیتی ہے، سید الشہداء کی قربانی سب کو مجبور کر دیتی ہے کہ قبول کر۔ پھر ایک اور عجیب سی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، تکبر یا مثلا دنیا داری، دنیا کو دکھانا، تو انسان ایک لمحے کو سوچے کہ بھائی دنیا کی عزت کسے کہتے ہیں۔ فرعون دربار میں بیٹھا تھا، مثلا کہتے ہیں کہ سونے کی کرسیاں تھیں، جیسی بھی جو کچھ بھی اس کے دربار میں شان و شوکت تھی، اور اسی دربار میں مولا سید سجاد بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اب میں مسائل پڑھنا بھی چاہتا ہوں نا، تو مجھ سے بیویوں کا بے پردہ ہونا پڑھا نہیں جاتا، حقیقت کی۔ اس معاملے کو پڑھتے وقت اتنی عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ بس اشارہ ہی کافی، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ دربار یزید ہے، جہاں پر وہ یزید شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور مولا سید سجاد کے گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں، اور سب سے بڑا امتحان یہ کہ بیویاں اسی دربار کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اب آپ سوچو یہ دنیا کتنی دھوکے کی جگہ ہے کہ یزید تو دربار میں بیٹھے، اپنے تخت پہ بیٹھے، اور بیویاں کھڑی ہوئی ہوں۔ بھائی دنیا کی عزت کا کیا کوئی حساب کرے؟ یہ جو بیویاں کھڑی ہیں یہ وہ ہیں جن کو اگر اشارہ کریں کائنات کو تو کائنات بھی رکے گی ان کے لیے۔ ان کو خدا نے عزت دی ہے، ان کو خدا نے شان و شوکت دی ہے، انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور یہ جو مولا سید سجاد ہیں، کتنا اچھا شاعر نے وہ شعر کہا، سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو۔ تم ان کو کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک زنجیریں پہنا پہنا کے لے گئے، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو۔ ارے تو میں نے تو زنجیر کا تذکرہ کیا، اب کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سارے راستے امام سجاد کی کمر پہ کتنے کوڑے مارے ہیں لوگوں نے۔ مولا نے کیا کیا برداشت کیا۔ ایسا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ سخت گرمی میں امام کی زنجیریں گرم ہو جایا کرتی تھیں۔ عجیب روایت موجود ہے، ایک روایت موجود ہے ایک کوفہ کے دیکھنے والے سے، اس کا نام مسلم ہے، اس سے روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا
تو یہ مسلم بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ قافلہ کوفہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے ایک جوان چل رہے تھے جن کے گلے میں طوق تھا اور ان کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ مسلم کہتا ہے کہ میں نے زنجیروں سے خون بہتے دیکھا ہے۔ عزیزو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تو 2 دن ہوئے زنجیروں میں، کوفہ سے کربلا کا راستہ، کربلا سے کوفہ کا راستہ 2-3 دن میں طے ہوا ہے اور امام کی زنجیروں سے خون نکل رہا تھا۔ اگر کوئی پوچھے اس وقت کو جب زنجیریں کٹی ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ امام کی گلے کی ہڈیاں تک نظر آ رہی تھی۔ امام نے کیا سہا ہے۔ آخری روایت اس سلسلے میں عرض کروں، امام کی زنجیروں کے معاملے میں، امام کی اس اذیت کے معاملے میں سلام اللہ علیہ وہ عزت کا پے کرتے۔ وہ جیسا کہ خود خطبے میں بیان کرتے ہیں، شام کے اندر جب مسجد میں تشریف لے گئے، خطبہ دیا تو فرمایا جو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے میں بتاتا ہوں، میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں، میں کعبہ اور حرم کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ عزیزو وہ مصائب شاید پہلی دفعہ ملائے عام بازار کے اندر، دربار کے اندر جو امام فرماتے تھے وہ علیحدہ، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر شاید پہلی دفعہ یہ مصائب تھے۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا میں غور و کفن رہا۔ عزیزو بیچ میں ایک جملہ عرض کروں، بڑا سخت جملہ ہے، مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو پشت گردن سے ذبح ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو پشت گردن سے ذبح ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزوں میں چلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا خاندان اسیر ہوا۔ اتنے مسائل بیان کیے، ایک جملہ اپنی زنجیروں کا نہ بولا، ایک جملہ اپنی سختی کا نہ بولا۔ اور وہ کتنی سختی تھی، مولا 5ویں سرکار، آخری روایت، مولا 5ویں امام جب اپنے والد کا غسل دے رہے تھے تو امامہ اتار کے ماتم کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے کیوں ماتم کیا؟ کہا میں نے اپنے بابا کی زنجیروں کے نشان دیکھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار جنہوں نے امام سجاد پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو اس ظلم پہ راضی ہوئے انہیں عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔